اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ مولانا۔ سورۃ الطارق مکی سورۃ فرما والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور قسم ہے اس چیز کو جو رات کو نمودار ہوتی ہے، وما ادراک ما الطارق اور آپ کو کیا پتہ کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا چیز ہے۔ پھر خود اللہ نے فرمایا النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے جو رات کو طلوع ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، چمکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اس کے اوپر محافظ نہ بٹھائے ہوئے، یعنی ہر نفس کے اوپر، ہر جاندار کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے، ایک محافظ بٹھایا ہوا ہے۔ ایک تو وہ محافظ ہیں فرشتے انسان کے ساتھ جو کرامن کاتبین ہیں، جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اور ایک محافظ اللہ نے ایسا انسان کے ساتھ رکھا ہوا ہے جو ہر وقت انسان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی انسان کو تکلیف دینے والی چیز جنات ہیں، اس طرح اور چیزیں جو بھی انسان کو تکلیف دیتی ہیں ان سے انسان کی حفاظت رہتی ہے، لیکن جو چیز مقدر ہے، جو اللہ نے اس کے لیے بیماری یا تکلیف لکھ دی ہے، وہ تو آ کر ہی رہتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ہر طرف سے اس کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں انسان کی۔ اور فرمایا فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو چاہیے کہ اپنے پیدائش پہ غور کرے، مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور خود پھر فرمایا خلق من ماء دافق، کہ وہ اچھلتے ہوئے اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ اچھلتے ہوئے اس پانی سے پیدا کیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو انسان کی پیٹھ اور سینے سے نکلتا ہے پانی، اس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی وہ پہلے کیا ہے، نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایسی انسان اپنی تخلیق کے اوپر، اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لے کہ اس کی پیدائش ہوئی کیسے ہے، وہ کس طرح بنا۔ اب وہ اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، اب وہ اس طرح چلتا ہے جیسے آسمان کو پھاڑ دے گا یا زمین کو پھاڑ دے گا، اور وہ یعنی تکبرانہ انداز کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے چلتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو اس کی پیدائش یاد کروائی ہے کہ انسان جب اپنی پیدائش پہ، اپنے آپ پہ، اپنی اصلیت پہ غور کر لے کہ میں کیا چیز تھا اور اب میں کیا ہوں، اور میں کیا بنا پھر رہا ہوں، مما خلق، کس چیز سے مجھے پیدا کیا گیا ہے، تو انسان کے اندر وہ اکڑ، انسان کے اندر وہ تکبر وہ آتا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا جب ہم نے تمہیں اس گندے قطرے سے، گندے پانی سے پیدا کر دیا ہے، اور ایک ان کا کیا کام تھا، وہ کہتے تھے ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے قیامت کے دن، انہ علی رجعہ لقادر، جب ہم نے اس پانی سے تمہیں پیدا کر دیا، اب دوبارہ تمہیں پیدا کرنا، دوبارہ لے کے آنا، تمہیں دوبارہ اٹھانا، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں، ہم لقادر، ہم اس پہ بھی کیا ہیں، قادر آ جائے۔ جب ہم نے تمہیں اس گندے قطرے سے پیدا کر دیا ہے، اور اس کے بعد آج انسان دنیا کے اندر جتنا بھی رہا، زندگی رہا گزاری، اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اب ہمارے لیے تمہارا دوبارہ لوٹانا، تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں، انہ علی رجعہ لقادر، تو ہم اس پہ بھی قادر ہیں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے، یعنی قیامت کا دن کیا ہوگا، یوم تبلی السرائر، سارے چھپے ہوئے رازوں پہ سے پردہ اٹھا دیا جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا، کون کتنی عبادت کرتا تھا، کون کتنی نافرمانی کرتا تھا، کون کتنا اللہ کے نزدیک تھا، کون کتنا اللہ سے دور تھا، اور کون کیا کرتا تھا۔ فرمایا آج دنیا کے اوپر تو کیا ہے، انسان کے اوپر، اعمال کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب ہم تمہیں سامنے کھڑا کریں گے تو تمہارے سارے رازوں سے، بھیدوں سے پردہ اٹھا دیا، یوم تبلی السرائر،
تمہارے سارے بیدوں سے ان کو کھول دیا جائے گا، پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن تمہارے لیے کوئی قوت کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ تمہارے خلاف کوئی تھوڑی سی بات کر دے کہ یہ ایسا ہے، تم کیا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو اور اس کے تکلیف پہنچانے کے چکر میں رہتے ہو، اس کو مروانے کے چکر میں رہتے ہو۔ وما کہ آخرت کے اندر جب تمہارے سارے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا، فما لہ من قوہ، نہ تمہارے پاس طاقت ہوگی، ولا ناصر، نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ اس دن تمہیں کوئی نہیں بچائے گا کہ جب تمہارے سارے راز بھید کھول دیے جائیں گے، اس وقت تم کیا ہے کچھ بھی نہیں کر سکو گے، نہ تمہاری قوت کام دے گی وہاں، نہ تمہاری کوئی مدد کام کرے گی، نہ تمہارے پاس کوئی مدد آئے گی، نہ تمہارے پاس کوئی طاقت آئے گی۔ اس کے بعد ما والسماء ذات الرج، قسم ہے وہ آسمان کی جو تمہارے اوپر بارش برساتا ہے۔ ذات الرج یعنی جو آسمان سے بارش تمہارے لیے برستی ہے، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے اس زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، یعنی تم دانہ ڈال کے آتے ہو، وہ اس کے اوپر کمپن نکلتی ہے، اس کے بعد تمہارے لیے چارہ نکلتا ہے، کھیتیاں، ترکاریاں، سبزیاں، پھل فروٹ، ہر چیز وہ زمین سے نکلتے ہیں، آسمان سے پانی برساتا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے ہے، پہلے اپنی پیدائش پہ غور کر، پھر اس کے بعد تم اب یہ سوچ کہ ہم تمہیں دوبارہ کھڑا بھی کریں گے اپنے سامنے، پھر یہ بھی سوچ کہ سارے رازوں سے پردہ بھی اٹھایا جائے گا، تو اس دن تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر قسم اٹھائی آسمان کی، جو آسمان بارش والا ہے، یعنی بارش برساتا ہے، زمین کی جو زمین تمہارے لیے غلہ اگاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ انہ لقول فصل، وما کہ وہ فیصلے کا دن پکا ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی لغو بات نہیں ہے، یہ کوئی فضول بات نہیں ہے کہ بس کہہ دی تو پھر عمل نہیں۔ فما کہ انہ لقول فصل، یہ فیصلے کا دن لازمی ہوگا، یہ اس دن فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی لغو، یہ کوئی بیکار، یہ کوئی فضول بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مختلف مکر کرتے ہیں، مختلف تدبیریں کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو ایمان سے ہٹا دیا جائے، اسلام سے ہٹا دیا جائے، کس طرح ان کے راستے میں روڑے ہٹکائے جائیں، کس طرح ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے۔ یعنی یہ سارے کام آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں اور اپنی جان خرچ کر رہے ہیں، اپنے انہوں نے زندگی اس پہ خرچ کر دی کہ کس طرح یہ اسلام سے ہٹ جائیں، دین سے ہٹ جائیں، اپنے خدا سے ہٹ جائیں، ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہمارے بتوں کی ہمارے ساتھ مل جائیں۔ فرمایا کہ یہ مختلف تدبیریں کرتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَكِيدُ كَيْدًا، تو ہم بھی مختلف تدبیریں کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں نا، تو فرمایا وَأَكِيدُ كَيْدًا، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں تدبیریں سوچ رہے ہیں، ہم بھی ان کے بارے میں تدبیر کرتے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اب ان کو مہلت دے دو، چھوڑ دو، ان کو چھوڑے رکھو، جب تک یہ کرنا چاہتے ہیں کریں، کب تک کریں گے، اپنی موت تک ہی کریں گے نا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، ان کو کافروں کو چھوڑے رکھو۔ وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو کیا کر دو، مہلت دے دو، ہم نے ان کو مہلت دے دیا قیامت تک، یعنی قیامت تک جو تک کرنا چاہیں، جس کو دین سے ہٹانا چاہیں، جو کرنا چاہیے کر لے، لیکن قیامت کے دن نہ ان کی کوئی مدد کرے گا، نہ ان کو کوئی بچائے گا، نہ ان کے اوپر کو رحم کیا جائے گا۔ اس دن یہ فیصلہ ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہم نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اس دن کیا ہے اچھے اور برے کا فیصلہ کریں۔ جو برا ہے، جس کے برے اعمال ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔